الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. اس کے ایک تھپڑ لگا خبر اٹھ کے باہر چلا جا، اٹھ جا، کھڑا جا اے موٹے. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قرة عيني في الصلاة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. شکر ہے اس ذات بابرکات کا کہ جس نے ہمیں اپنی پیاری بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی. تمام تعریفیں، تمام چاہتیں، تمام محبتیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے ہمیں قطرہ ناپاک سے احسن صورت میں انسان بنا کر اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا اور ہدیہ درود و سلام اس پیارے مولا کے پیارے محبوب کہ جن کے طفیل، جن کے توسل سے ہم مسلمان ہوئے اور پیارے محبوب کے طفیل ہمیں اللہ نے دنیا میں ظاہری عذابوں سے محفوظ رکھا اور جتنی یہ سانسوں کا تانا بانا ہے یہ سبھی کا سبھی اس محبوب کے قدموں پر نچھاور کہ جن کے طفیل ہمیں اللہ نے اپنے بندوں کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے آج نماز جمعۃ المبارک کی پھر توفیق بخشی. دوستو، بزرگوں، جب وہ کسی پر کرم کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے راستے کی طرف چلا دیتا ہے، اپنی بارگاہ کی طرف بلا لیتا ہے
اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیے جاتے ہیں، اس کو حوصلہ بھی دے دیا جاتا ہے، طاقت بھی بخش دی جاتی ہے۔ سب کا سب توفیق خدا سے ہی ہے۔ جس کو توفیق بخش دیتا ہے، کرم کر دیتا ہے، اسی پر اپنی رحمت کا نزول فرما دیتا ہے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اصل وجہ یہی ہے کہ ہمیں جو اشرفیت کا تاج اللہ تعالیٰ نے پہنایا وہ کسی مقصد کے تحت ہے، کسی وجہ سے ہے۔ بغیر وجہ کے ہمیں اشرفیت کا تاج نہیں پہنا۔ ہم بھی حیوان تھے، ہم بھی حیوانیات میں سے ہیں، اور ایک عقل دے دی جو حیوان کو نہ دی، اور ہمارے اوپر نوری مخلوق کو رکھا جن کو نفس نہ دیا، ہمارے ساتھ نفس بھی لگا دیا۔ فرشتے نفس سے خالی ہیں، حیوان عقل سے خالی ہیں، انسان دونوں سے معمور ہے۔ انسان کو دونوں چیزیں عطا فرما دی۔ تو اب فرمایا اگر تم واقعتاً اپنی حقیقت کو پہچان جاؤ تو آج بھی فرشتے قطار اندر قطار تمہاری مدد کو آ سکتے ہیں۔ آج بھی فرشتے تمہیں سلامی کرتے ہیں، مگر کب؟ جب تم اپنی حقیقت کو پالو گے۔ اگر حقیقت کو نہ پاؤ گے تو پھر تمہارا مقام درمیان میں ہے۔ تمہارے اوپر ملائکہ ہیں، نوری مخلوق ہیں، تمہارے نیچے حیوانیات ہیں۔ اگر انسانیت کے مقام سے گر گئے تو حیوان سے بدتر، اگر مقام انسانیت کو پا گئے تو پھر ملائکہ کا مسجود، پھر یہ انسان کیا ہے؟ مسجود ملائکہ۔ اس کو یہ مقام اشرفیت دیا، اس کو یہ مقام عطا فرما دیا کہ پہلے دن ہی ہمارے باپ کو سجدہ تعظیمی کروا کر کے پوری کائنات میں فرما دیا یہی افضل ہیں، یہی اشرف ہیں۔ تو اب اگر ہم پہچان جائیں کہ یہ اشرفیت کا جو تاج ہم کو دیا گیا ہے وہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دستور عنایت فرمایا۔ یہ کاروبار زندگی کے لیے انسان کو نہیں، کائنات کے لیے انسان کو نہیں، انسان کے لیے کائنات بنائی ہے۔ انسان کے لیے، زمین کے لیے انسان نہیں، زمین انسان کے لیے ہے۔ انسان آسماں کے لیے نہیں، آسماں انسان کے لیے ہے۔ یہ جو بھی کرو بیاں ہے، جو کچھ کائنات میں ہے، سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ سب کچھ کس لیے پیدا فرمایا؟ انسان کے لیے۔ حیوان انسان کے لیے، زمین و آسماں انسان کے لیے، وسعتیں انسان کے لیے، ہوا انسان کے لیے، اور ہر چیز انسان کے لیے۔ مگر انسان کی جب باری آئی تو پھر کیا خوب فرمایا؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ فرمایا اے انسان، تیری اور جن کی تخلیق میں نے اس لیے فرمائی ہے کہ تو میری عبادت کرے۔ یعنی سب کچھ انسان کے لیے، انسان خدا کے لیے۔ سب کچھ انسان کے لیے، انسان خدا کے لیے۔ تو جب یہ ہمیں واضح حکم مل گیا قرآن سے کہ ہم تو خدا کے لیے ہیں، تو پھر ہمیں خدا والا ہونا چاہیے نا، ہمیں خدا والا ہونا چاہیے، بننا چاہیے۔ جب خدا کہتا ہے تم کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، یا اللہ کس مقصد کے لیے؟ فرمایا کہ تم میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میری بارگاہ میں عاجزی و انکساری سے آؤ، مجھے مانو اور کوئی فکر نہ کیا کرو۔ فکر کرنا ہے تو آخرت کا کرو، میری بارگاہ میں حاضر ہونے کا کرو، اس دنیا کی فکر میں مبتلا نہ ہونا، کیونکہ دنیا تو میں نے تیری تابع داری کے لیے، تیری خدمت کے لیے بنائی ہے۔ تو میرا تابع دار ہو جا، کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب تیری تابع ہو جائیں گے، سب تیرے تابع ہو جائیں گے۔ انسان کو اللہ نے عقل کے ذریعے جو طاقت بخش دی ہے، کسی اور مخلوق کو یہ طاقت نہیں بخشی۔ انسان اپنے عقل کے بل بوتے پر
بڑی سے بڑی مخلوق کو بھی اپنے تابع کر لیتا ہے، اس پر بھی یہ حکمرانی کرتا نظر آ رہا ہے۔ جتنا بھی کوئی خطرناک درندہ کیوں نہ ہو، یہ انسان اپنی عقل کے تحت اس پر بھی قابو پا جاتا ہے۔ تو جب اللہ نے اس انداز میں نوازا ہے تو فرمایا اس عقل کو دنیا کی مادہ پرستی میں ہی ختم نہ کر دینا، کبھی اس کو میری یاد کی طرف بھی لوٹاؤ نا، کبھی اس عقل کے گھوڑے پر بیٹھ کر میری طرف بھی سفر کرنے کی کوشش کرو۔ تو جب تم میری طرف آؤ گے تو پھر کیا فرمایا تم ایک قدم چل کر آؤ گے تو میری رحمت 70 قدم چل کر آئے گی۔ تم میری طرف ایک قدم چل کر آؤ تو میری رحمت تمہاری جانب 70 قدم چل کر آئے۔ تو فرمایا تم چل کر آؤ، میری رحمت تمہاری طرف دوڑ کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ کس کے لیے پیدا فرمایا؟ اپنی بندگی کے لیے۔ تو جا بجا قرآن میں ہمیں حکم دے دیا کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے، تم نے میری عبادت کرنی ہے۔ اسلام کے 5 رکن ہیں۔ اسلام کے پہلا رکن ہے توحید و رسالت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی یہی یقین ہو، پھر انسان مسلمان مومن بنتا ہے۔ یہ ہے پہلا رکن اسلام کا۔ دوسرا رکن ہے نماز، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، پھر ہے حج، پھر ہے روزہ۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 5۔ ان 5 پر اسلام کا خیمہ جو ہے وہ تنا ہوا ہے، ان 5 ستونوں پر اسلام کا خیمہ تنا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ اگر ان 5 میں سے ایک ستون گر جائے، یہ سب پہلے کر لیا کرے نا، اذان جلدی آ جایا کرو۔ 5 میں سے اگر ایک ستون بھی گر جائے، ایک ستون بھی گر جائے تو خیمہ مکمل نہیں رہتا۔ خیمہ مکمل بولیے، بس ٹھیک ہے رکھ دیں، یہی کافی ہے آج۔ خیمہ مکمل، ان میں سے ایک خاص ستون ہے۔ خیمے کے 5 ستون ہوتے ہیں، جن میں سے ایک خاص ستون درمیان میں ہوتا ہے۔ اگر وہ گر جائے، 4 کھڑے رہیں تو ستون بالکل خیمہ رہتا ہی نہیں، گر جاتا ہے۔ اگر درمیان والا خیمے کا ستون جو ہے وہ مکمل رہے تو باہر والوں میں سے کوئی ایک ستون گر جائے تو وہ کمزور تو ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ خیمہ کمزور تو ہو جائے گا، گرے گا نہیں، اس کے حسن میں فرق تو آ جائے گا، لیکن خیمہ ختم نہیں ہوگا۔ تو جو ستون اول ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان کے ستون کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان ستونوں کو ہم نے کامیاب کرنا ہے۔ ایسے سمجھ لیجئے ایمان جو ہے وہ درخت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ درخت ہے۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اس کی شاخیں اور پھل ہیں۔ درخت تب ہی نظر آئے گا جب اس پر پتے بھی نظر آ رہے ہوں، اس کی سرسبز شاداب اس کی شاخیں بھی نظر آ رہی ہوں، اور وہ شاخیں پھلوں سے پر بھی نظر آ رہی ہوں، پھر پتہ چلتا ہے یہ کوئی اچھا درخت ہے۔ تو اسلام نے ہمیں سب کچھ دے دیا۔ تو جڑ جو ہے، تنا جو ہے بڑا، وہ ہے ایمان۔ اس کے بعد یہ جتنی شاخیں ہیں، ایسے کر لیں یہ ہم نے مسجد کا ڈھانچہ بنایا، پلستر نہیں کیا ہوا تھا، بس دیواریں ہی تھیں، بس دیواریں ہی تھیں۔ ایمان ہے ڈھانچہ، مکان کو بنا لینا۔ اب اس کو مکان کو سنوارنے کا، بنانے کا نام، آرائش و زیبائش کرنے کا نام یہ کیا ہے؟ یہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ ہے۔ جیسے آپ نے گھر کو سجایا، اسی طرح اپنے آپ پر دین کو وارد کریں، اسلام کو وارد کریں۔ تمہارے پاس ایمان تو ہے، اب اس ایمان والے ڈھانچے کو، ایمان والے خیمے کو روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کے پلستر سے، اس کی کلی اور رنگ و روغن سے اور اچھے اچھے انداز سے اس کو سجاؤ۔ جب تم اس کے تحت چلتے ہوئے نظر آؤ گے تو پھر وہی پہلی بات یاد آتی ہے۔ کون سی؟ جب اللہ نے فرمایا تھا میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا نہ بنا، یہ دنیا میں لہو و لعب کا بازار گرم کر دیں گے،
تیری زمین کو ناپاک کر دیں گے، یہ گناہ گاری کا بازار عام کر دیں گے، نہ بنا۔ تو اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، تم خاموش رہو، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اس وقت جب نوریوں نے ہماری پیدائش پر اعتراض کیا تو ہماری طرف سے وکالت خود خدا نے فرمائی۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے اپنے اس مولا کے حکم کو ماننے کی طرف توجہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب علیہ السلام کے طفیل ہمیں احکامات نماز سکھائے، احکامات نماز سکھائے، نماز کا حکم دیا۔ کس انداز میں دیا؟ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین نہیں، کم و بیش 750 سے یا 750 تک۔ کتنی مرتبہ؟ 750 سے یا 750، 1.25 اور 750 کے درمیان تقریباً ہے، بعض علماء اکرام 750 بھی فرما دیتے ہیں۔ تو جب اللہ نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، تو کیسے پیارے انداز میں فرماتا ہے، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ فرمایا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ اب اس میں فرمایا نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ جب اس کو مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ، مکمل ارکان کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، پھر نماز قائم ہوتی ہے۔ اور نماز قائم کرنے سے پہلے ایمان کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر سجدہ کیا جائے۔ توجہ ہے؟ ایمان کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے، زمین ایمان کی ہو، پھر وہاں کھڑے ہو کر بولیے نماز قیام و رکوع سجود ادا ہوتا ہے۔ تو پہلے فرش کی ضرورت ہے، فرش ہوگا تو سجدہ کریں گے، فرش ہوگا تو زمین پر ستون کو الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ستون کو لگانے کے لیے فرش کا ہونا ضروری ہے۔ فرش ہوگا تو ستون کھڑا ہوگا، اگر زمین نہیں ہے تو ستون کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ یہ چلا اللہ نے جو فرما دیا، پیارے محبوب نے جو فرما دیا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اب ستون کے لیے وہ زمین کیا ہے؟ فرمایا وہ زمین ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی توحید کو مان کر رسالت مصطفیٰ پر ایمان لانے کا نام کیا ہے؟ یہ ایمانی فرش ہے۔ جب یہ زمین ہمیں ایمان کی مل جائے، فرمایا اب نماز پڑھو، اب نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا اللہ دیتا ہے، تو قائم تب ہی ہوگی جب کوئی اچھا معمار ہوتا ہے نا، ستون کوئی کیا کہتے ہیں نہ جاننے والا، جو معمار کا کام، مستری کا کام نہ جانے، اس کو کہیں 1.5 بائی 1.5 کا جو ستون ہے یہ 12 فٹ اونچا تو نے سیدھا کھڑا کرنا ہے، وہ کر لے گا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں سال کیسے لگانی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں چپٹی کیسے لگانی ہے، تو بیچارہ کیسے وہ کرے گا؟ جناب والا مشرق کی طرف سے کھڑا ہوگا تو ستون مغرب کو چلا جائے گا، یعنی اس سے سیدھا نہیں جائے گا۔ جب تک کوئی اچھا معمار نہ ہو ستون سیدھا نہیں جا سکتا۔ اب دوستو آئیے، یہ نماز کا ستون کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے قرآن و حدیث کے مطالعے کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات عالیہ کا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں، تو اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دے دیا، نماز کا طریقہ نہ بتایا، نماز کا طریقہ نہ بتایا۔ تو عرض کی مولا تو نے تو فرما دیا نماز قائم کرو، اب کیسے کریں؟ تو فرمایا یہ طریقہ میرے مصطفیٰ سے پوچھو۔ نماز کے حکم کے لیے ہم محتاج ہیں اللہ کے، نماز کی ادائیگی کے لیے ہم محتاج ہیں رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے بھی محتاج ہیں، اللہ کے بھی محتاج ہیں۔
اللہ ذاتی طور پر مالک و مختار ہے، اس کی عطا سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار ہیں، وہ حکم دینے میں مختار ہے، وہ حکم دے کر کہتا ہے میری اتباع کرو، جب اتباع کرنے کے طریقے کی باری آتی ہے فرمایا اب محتاج میرے محبوب کے بن جاؤ، جیسے وہ ادا کرے ویسے ہی تم کر دینا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو پتہ تب چلتا ہے جب ہم قرآن کو پڑھیں تو نماز بھی توحید پرست کی مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ محتاج محمد عربی کا نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نماز کو ادا کرنے کے لیے ہمیں در رسول پر گردن کو جھکانا پڑے گا، اپنی نظروں کو جھکانا پڑے گا۔ ارے اپنی نماز کو قائم کرنا چاہتا ہے تو محبوب عربی کا بندہ بننا پڑے گا، عبد المصطفیٰ بننا پڑے گا، غلام مصطفیٰ بننا پڑے گا۔ اللہ کو سجدہ قبول کروانا چاہتا ہے تو پھر ادائیگی سجدہ کے لیے تجھے مدینے کی طرف رخ کرنا پڑے گا، تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہو کر بیٹھنا پڑے گا۔ جب تک تو محبوب کا بندہ نہیں بنا تب تک تو اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ پہلے محبوب کی بارگاہ میں آ۔ تو یہ جو نماز ہے یہ بھی محبوب کے وسیلے کے بغیر قابل قبول نہیں۔ تو پتہ چلا قائم ان کی ہے، قائم ان کی ہے جن کا چہرہ کعبہ کی طرف ہو، توجہ ہے، جن کا چہرہ کعبہ کی طرف ہو اور دل مدینے کی طرف ہو۔ قائم ان کی ہے چہرہ تو کعبے کی طرف ہو اور دل مدینے والے کی طرف ہو، تب جا کر نماز قائم ہوتی ہے۔ اگر شک میں یہ پڑا رہا کہ میں اللہ کے ذکر کے سوا کوئی ذکر نہیں کرنا چاہتا، اللہ کے خیال کے سوا کوئی خیال آ جائے نماز ٹوٹ جائے گی، تو پھر یہ نماز نہیں، یہ تو ایک پھندا ہے عذاب کا، یہ تو ایک پھندا ہے عذاب کا۔ تو نماز قائم کرنے کے لیے دوستو ہمیں در رسول کا غلام ہونا پڑے گا، ہمیں محبوب کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ ایک مرتبہ نہیں، تقریباً 750 مرتبہ قرآن میں فرما دیا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ تو نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ تو صحابہ اکرام پر جب یہ آیت کا نزول ہوا تو عرض کیا آقا کیسے پڑھیں؟ ہائے 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 یا رسول اللہ کیسے ہم نماز پڑھیں؟ اقیم الصلاۃ کا حکم تو آ گیا ہے، اب ہمیں پتہ نہیں چلتا کیا کرنا ہے۔ فرمایا ادھر آؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ غلاموں کو قریب لیا، فرمایا ایسے کھڑا ہونا ہے، ایسے ہاتھ اٹھانے ہیں، ایسے چہرہ کرنا ہے، یہ میں اینڈ میں بتاؤں گا۔ تو فرمایا تم میری طرف دیکھتے جاؤ، جو ادائیں میں کرتا جاؤں، ہائے 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 ہائے، جو ادائیں میں کرتا جاؤں تم بھی میرے پیچھے پیچھے وہ نقل کرتے آنا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا میری جیسی نماز پڑھو، سرکار جیسی کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ جو سرکار نماز پڑھتے ہیں فرمایا میری طرف دیکھو، جیسے میں کروں ویسے تم کر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اب کھڑے ہیں تو فرمایا یہ قیام ہے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکے تو فرمایا یہ رکوع ہے، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہوئے تو فرمایا یہ قوما ہے، تو جب سجدے میں گئے تو فرمایا یہ سجدہ ہے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے تو فرمایا یہ جلسہ ہے، آخری یا دوسری تشہد میں بیٹھے تو فرمایا یہ تشہد ہے۔ تو جو مصطفیٰ نے کہا، اللہ نے نہیں کہا ایسے قیام کرو، ایسے رکوع کرو، ایسے قوما کرو، ایسے سجدہ کرو، ایسے جلسہ کرو، ایسے جناب والا تشہد میں بیٹھو، یہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا بس اقیم الصلاۃ۔ تو فرمایا اگلا جو چیپٹر ہے، اگلا جو حصہ ہے ادا کرنے کا، وہ میرے یار سے پوچھو، ہائے ہائے، وہ میرے محبوب سے پوچھو، جیسے محبوب کہہ دے ویسے ہی مان لینا۔ اب نماز کی روح کو پاؤ۔ نماز کی روح کیا ہے؟ حکم اللہ کا ہے، سنت مصطفیٰ کی ہے۔ حکم اللہ کا ہے، سنت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ اگر کوئی کہے بس جی ہم نماز تو پڑھتے ہیں اب ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، تو بھائیو اس سے پوچھو یہ لی کہاں سے ہے، یہ ملی کہاں سے ہے؟
تو پھر یہ کہے گا یار یہ طریقہ جو ہے یہ تو نبی کی احادیث سے ملا ہے، مدینے کے تاجدار سے ملا ہے۔ تو فرمایا تو پھر تمہارا حال کیا ہے؟ اس چور جیسا ہی ہوا نا، اس چور جیسا ہی ہوا جو کسی چودھری کے گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے، باہر جا کر مال بٹوارا کرتے ہیں، جب چاروں چور پانچوں مل کر جتنے بھی ہوتے ہیں بٹوارا کرنے لگتے ہیں تو یہ کہتا ہے یہ کہاں سے، کہتے چھوڑ یہ کہاں سے لائے، اس کو چھوڑ مال کو لے۔ میں نے کہا تم مال لے کر بھاگنے والے ہو، جہاں سے لے کر آئے ہو اس کا بھی ذکر کر لو۔ وہ ذکر الحمدللہ مسلمانان اہل سنت کے پاس ہے، وہ سلسلہ یہ پہلے مدینے والے کو یاد کرتے ہیں پھر نماز روزے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو فرمایا نماز پڑھو۔ تو پھر اب غلامان مصطفیٰ کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا محبوبہ میرے کو یہ بھی فرما دے، اب ان کو یہ بھی فرما دے۔ مولا کیا فرمایا؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم میرا ذکر کرو میں۔ ایک ترجمہ ایک یہ ہے، ایک اللہ والوں کی بات ہوتی ہے، ایک لغت کے اعتبار سے ترجمہ ہوتا ہے، ایک مشاہداتی لوگوں کا ترجمہ ہوتا ہے۔ جو مشاہدے والے ہوتے ہیں وہ کتابوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں تحریر میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، جو دیکھ رہے ہیں اس میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ اب مشاہداتی لوگ یہاں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہارا چرچا کر دوں، میں تمہارا۔ اب یاد کرنے کا انداز جس نے اپنا لیا تو اللہ بھی اگر یاد کرتا ہے، بندہ بھی یاد کرتا ہے تو کما حقہ مزہ نہیں آتا ترجمے کا۔ اللہ جب شایان شان رب کسی کو یاد نہیں کرتا، رب تو رحمت کرتا ہے، رب تو اپنے فضل و عنایت کی بارش فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا تم مجھے یاد کرو، میں ایسا کرم کروں گا کہ تمہارے دنیا ہیں لوگ باوا صاحب باوا صاحب باوا صاحب، اب بولو تو صحیح، لیٹے ہوئے قبر میں ہیں، کوئی شاہ محسن کمال شاہ محسن شاہ محسن شاہ محسن پکار رہا ہے، وہ لیٹے تو قبروں میں ہیں، وجہ کیا؟ کیوں دنیا میں ان کا چرچا ہے؟ فرمایا فاذکرونی کا حق انہوں نے ادا کر دیا، اذکرکم کی بارش میں نے کر دی، چرچے تو میں نے کروا دیے ہیں۔ تو انہوں نے جس آنکھ سے دیکھ کر یاد کیا، وہ انداز اگر ہمیں مل جائے، ہائے ہائے خدا کی قسم بات نہ بن جائے۔ چلو ان کا صدقہ ہی صحیح، ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، ان کے پیچھے پیچھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ نقلیں اتارا کرتا تھا اللہ کے کلیم کی۔ تو جب لوگوں نے کہا یہ عجیب آدمی اللہ کے نبی کی نقلیں اتارتا ہے، اللہ کے نبی کی نقلیں اتارتا ہے، اتنا حالات ہوا کہ لوگ اس سے بہت برے پیش آنے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا اے کلیم ان کو کہو اس سے جھگڑا نہ کیا کرے، اس سے جھگڑا نہ کیا کرے۔ یا اللہ کیوں؟ یہ میری نقلیں اتارتا ہے۔ یار تیری نقل اتارتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، تیری نقل جو اتار رہا ہے، جو تو کرتا ہے وہی کرتا ہے نا، جو تو کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ کسی اللہ والے کی نقل ہی اتار لو، خدا کی قسم اللہ تو اسے ضائع نہیں فرماتا۔ تو اب آئیے، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا نماز قائم فرماؤ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ تو نماز پر ہماری کتنی سستی ہے۔ ادھر آئیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری بولیے نا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اب جو نماز پڑھتا ہے وہ در حقیقت سرکار کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، وہ سرکار دو عالم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا وہ سرکار دو عالم کو ناراض کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اور جو اللہ کے نبی کو تکلیف دیتا ہے خدا کو وہ بندہ پسند نہیں ہوتا۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اس کے نبیوں کو تنگ کرتے ہیں یا تکالیف دیتے ہیں۔ تو اس حکم میں اشارہ دے دیا کہ نماز جب تم پڑھتے ہو میری یہ آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نماز کو اپنی آنکھ کی ٹھنڈک فرما دیا کہ نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اب اور آگے آئیے، دوسری حدیث جو میں نے خطبہ میں پڑھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے،
بولیے نماز مومنوں کی، نماز مومنوں کی معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج کسے کہتے ہیں؟ یہ معراج جو ہے یہ ہم انشاءاللہ اگلے جمعے سے یہ سلسلہ چھیڑیں گے، بس آج تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اسی اشارے سے کوئی 5 وقت کا نمازی بن جائے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اگر تو نماز میں معراج ہوتی ہے، ہائے ہائے ہائے، تو پھر تو با کمال نماز ہے۔ اگر نماز میں کاروبار زندگی ہیں تو پھر کیا یہ ٹکر سجدے کی ہے، یہ تیرے نصیب کے پھیرے ہیں کعبے کا طواف نہیں۔ بات کوئی سمجھو کہ نہیں؟ یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں کعبے کا طواف نہیں، تو یہ بھی تیری نصیب کے دھکے ہیں جو نماز تجھے معراج تک نہ پہنچائے۔ تو نماز ہے وہ معراج ہے عروج سے، اورے جا، بلندی کی طرف جانا، اور اتنا بلند ہو جانا کہ اپنے حقیقی مقام کو پا کر اپنے مالک کو دیکھ لے، روحانیات میں جا کر اس کا جلوہ دیکھ لینا۔ اب فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ تو معراج تبھی ہوگی جب جلوہ ہو۔ مولا کائنات علی شیر خدا سے کسی نے عرض کیا، یا سرکار ایک بات کا جواب دو عنایت فرمائیے۔ فرمایا کیا؟ کہنے لگے جس خدا کو تم سجدہ کرتے ہو کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ ہائے ہائے، جسے تم سجدہ کرتے ہو کبھی دیکھا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا پہلا سجدہ کر کے جب جلسہ میں بیٹھ جاتا ہوں، دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک اسے دیکھ نہ لوں، جب تک اسے دیکھ نہ لوں دوسرا سجدہ نہیں کرتا۔ یہ تو اہل اللہ کی بات ہے، اس کے پیاروں کی بات ہے۔ تو فرمایا نماز کو معراج بنانے کے لیے کوشش کرو، یہ نماز تمہاری معراج بن جائے۔ ہماری معراج کیا ہے؟ یہ نماز کیسے ہماری معراج بنے گی؟ آؤ اس کا ثبوت نماز ہی سے دے دیتا ہوں کہ کب نماز معراج ہوتی ہے، کب نماز معراج ہوتی ہے۔ تو آئیے، ہماری یہ جو نظر ہے یہ مادی ہے، اس کی حد ہے، اس کی بولو حد ہے۔ جو حد والی ہو اس میں بے حد نہیں آتا، جس کی حد ہو اس میں بے حد نہیں آتا۔ اب ہم نے کھڑے ہوئے نماز میں قیام بھی کر لیا، رکوع و سجود بھی کر لیا، اب بیٹھ گئے تشہد میں، التحیات للہ، تو یہاں حکم ہے جب تشہد میں بیٹھو تو نظر جھولی میں رکھو، آنکھیں کھول کر اپنی نظر کے دائرے کو محدود کرو جھولی کی طرف۔ تو جو الفاظ پڑھو ان لفظوں کی حقیقت پر بھی غور کرو، جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے اس پر بھی توجہ کرو، اس پر بھی غور کرو۔ جب غور کرتے جاؤ گے جس کا ذکر ہوگا ادھر تمہاری سوچ بھی پھرتی جائے۔ تو تشہد میں بیٹھ کر التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی بارگاہ میں بندہ عرض کر رہا ہے، اے میرے مالک و مولا، میری تمام عبادات، میرے سب روزے، میری ہر چیز جتنی بھی میں عبادت کرتا ہوں سب تیرے لیے ہیں، سب بولیے تیرے لیے ہیں۔ اب اللہ کی طرف کر کے سارے معاملات کو اس کی بارگاہ میں دے ڈالا، تو اب کیا ہوا؟ اگلے لفظ ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب نمازی یہاں پہنچے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے، بولیے نا، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ امام غزالی یہیں پر فرماتے ہیں، ارے او نمازی سن لے، جب اتحیات میں یہ لفظ پڑھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ عقیدہ بنا لیا کر کہ تجھے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں اور تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے، اور آنکھوں نے تصور جما لیا کر محبوب کی بارگاہ کا۔ اگر تیرا تصور مدینے والے کے ساتھ جڑ گیا، کوئی بعید نہیں وہی وقت ہو تجھے زیارت کروانے کا، جب اس مقام میں تجھے زیارت ہو جائے۔ یہی تیری معراج ہے، یہی تیری معراج ہے۔ اللہ اکبر۔
وقت تو معراج مومن کی اس وقت ہوتی ہے جب یہ آنکھوں سے اپنے محمد کو دیکھ لیتا ہے. تیری معراج یہ آقا، تیری معراج یہ کہ تو مقام دنا سے بھی بلند تر مقام پر مقام قرب تک پہنچا. تیری معراج یہ کہ تو خدا تک پہنچا. میری معراج یہ کہ تیرے قدم تک پہنچا. ہماری معراج یہ ہے کہ ہم سرکار کے قدموں تک پہنچ جائیں، ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں تک پہنچ جائیں. اور جس کو میرے محبوب کی زیارت ہو گئی اسی کی تو نماز الصلاۃ معراج المومنین ہے. تو صحابہ تو ظاہر بھی دیکھتے تھے، باطن بھی، وہ تو ہر وقت دیکھا ہی دیکھی میں رہتے تھے. نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، ہمیں حکم ہے سجدے کی جگہ پر نظر رکھو، لیکن صحابہ کو یہ حکم نہیں تھا. وہ جب سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، سرکار امام مصلی پر ہوتے تھے، تو صحابہ کرام ایسے چہرہ مصطفیٰ کو تکا کرتے تھے، آقا کے جسد اطہر کو تکا کرتے تھے کہ سرکار کے دیدار سے کوئی بڑا دیدار نہیں ہے. اللہ اللہ. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز مومن کی بولیے نا معراج ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہماری نماز قبول کیوں نہیں ہوتی، جبکہ قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں مگر 2 نمبر کا دھندا بھی عروج پر ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور سود لے بھی رہے ہیں، سود کھا بھی رہے ہیں. نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور غرباء و مساکین کے حق کو غصب بھی کر رہے ہیں. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یتاما کا حق بھی کھا رہے ہیں. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہمسایوں کو ذلیل و رسوا بھی کر رہے ہیں. نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور برائی سے رک بھی نہیں رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز ہمیں بے حیائی سے کیوں نہیں روکتی؟ نماز اس وقت بے حیائی سے روکتی ہے جب اس پیٹ میں لقمہ حلال جاتا ہے. اس پیٹ میں جب لقمہ حلال جاتا ہے پھر نماز معراج بنتی ہے، پھر یہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے. آج ہمارے لقموں کا کیا حال ہے یہ سبھی ہم جانتے ہیں، یہ ہم سبھی جان رہے ہیں. آج ہمارے لقموں کا کیا حال ہے. کوئی ذخیرہ اندوزی میں لگا ہوا ہے، کوئی سود پر چیزیں دے رہا ہے. بیچارے مزدور لوگ جو ہوتے ہیں، یہ زمیندار اصل میں مزدور ہیں، چھوٹے چھوٹے زمیندار اصل میں یہ کیا ہیں؟ یہ مزدور ہیں. وہ بیچارے نقد تو چیز لے نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں کھاد کی بوری دے دوں گا لیکن سیزن پر 200 روپیہ فی بوری زیادہ لوں گا، تیری فصل ہو یا نہ ہو. ایسا ہی ہوتا ہے نا، تیری فصل ہو یا نہ ہو. یہی تو سود ہے. سود کسے کہتے ہو؟ تو جب ہم سود بھی کھا رہے ہیں، ناجائز منافع خوری میں بھی لگے ہوئے ہیں، تو پھر نماز کر سب ہماری نماز میں سکون نہیں ہے. بھائی پیٹ میں سکون والا لقمہ لے جا، پھر تیری نماز سکون والی نماز بنے. دل نہیں مساجد میں لگتا ہمارا، کہ لگتا ہے سلام بعد میں پھرتا ہے، کوشش پہلے ہوتی ہے جوتا پہنوں تو گھر پہنچوں. نہ جانے پیچھے امریکہ والے نے حملہ کر دیا ہے جو اتنا جلدی جا رہے ہو. بھائی جس کا دل مسجد میں نہیں لگتا، فرمایا مسجد میں مومن ایسے ہے جیسے پانی میں مچھلی. ہائے 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 ہائے. مومن جو ہوتا ہے نا، جب وہ مسجد میں آ جاتا ہے وہ ایسے سکون پا جاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں جا کر سکون پاتی ہے. تو فرمایا منافق جو ہوتا ہے نا، وہ مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے قید خانے میں کوئی چور ہو یا پنجرے میں کوئی پرندہ ہو. منافق کا حال مسجد میں قیدی جیسا ہوتا ہے اور مومن کا حال وہ پچھلے کو بھولا ہوا ہوتا ہے. کہتا ہے یہی تو ہمارا ہے سب کچھ. تو جس کا دل مسجد میں نہیں لگتا تو وہ پھر کہے میری نماز معراج کیوں نہیں بنتی. دل تو بھی لگا نہیں، معراج کو رو رہا ہے. دل نماز ہوا نہیں تو کیسے یہ نمازی ہیں؟ تو اس لیے دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلام اللہ کا ہے، زبان میرے مصطفیٰ کی ہے. ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ.
فرمایا ویل میں گرا دیے جائیں گے وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، اور نماز میں ایک ترجمہ یہ ہے کہ آ کر ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے صدیوں کے بیمار ہوں۔ نماز تندرستی کی حالت میں پڑھو، نماز میں دل لگا لو۔ فرمایا جو نماز میں سستی کرتا ہے جہنم میں بہت بڑا ایک گڑھا ہے جس کا نام ویل ہے، ایسے سستی والے نمازی اس میں گرا دیے جائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، اب ہم اپنے بادشاہ حقیقی کی بارگاہ میں آئے ہیں، تو شہنشاہ حقیقی کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ بس جیسے آئے بولیے تو صحیح طریقہ۔ ہائے ہائے، آئیے محبوب کی بارگاہ میں جانے کا طریقہ خدا سکھاتا ہے، تو بارگاہ الہیہ میں حاضر ہونے کا طریقہ مصطفیٰ سکھاتے ہیں۔ ہائے ہائے، فرمایا اللہ نے فرمایا جب میرے یار کی بارگاہ میں آؤ تو ایسے آؤ، جب جاؤ تو ایسے جاؤ۔ تو سرکار نے فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو ایسے آؤ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا سب سے پہلے اپنے لباس پر نظر دوڑاؤ، اپنے لباس پر نظر دوڑاؤ، کیا تمہارا لباس ناپاک تو نہیں ہے؟ اگر ناپاک ہے تو اس کو پاک کرو، دھو لو اس کو پانی کے ساتھ۔ دوستو ہم سستی کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں آتا، ہمیں نماز میں سکون نہیں ملتا، ہمارا مسجد میں دل نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکوں کی بارگاہ میں ناپاکوں کو زیادہ دیر بیٹھنے کی اجازت، بولو تو صحیح، نہیں ہوتی۔ تو گھر سے جب چلنا ہے آپ نے تو کیا دیکھنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے لباس کا خیال کرو، لباس کو پاک کرو، اور کوشش کرو لباس سنت کے مطابق ہو، لباس بولیے سنت کے مطابق ہو۔ اب ذرا توجہ سے یہ بات مسائل ضروریہ ہیں، یہ سن لیجئے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کو اللہ اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ ہماری بدبختی ہے، ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، قرآن کی مرضی پر نہیں چلتے، احادیث کی مرضی کو پس پشت ڈال رہے ہیں، اور یہی ہماری زوال کا وجہ ہے، یہی وجہ ہمارے زوال کی ہے۔ اب آئیے، لباس سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ گھر سے جب چلو تو سر پر کوئی کپڑا بولیے نا ہونا چاہیے، ننگے سر میرے آقا کی میرے مولا کی میرے خدا کی بارگاہ میں آنا نہیں آنا چاہیے، یہ آداب میں ہے۔ جب بندے نے ادب نہیں کرنا تو قبول کیسے ہوگی؟ قبولیت کا پہلا قرینہ ادب ہے، ٹھیک ہے جی، پہلا قرینہ ادب ہے۔ گھر سے جب ہم نے چلنا، اجازت شریعت عام روٹین میں بھی بازاروں میں بھی ننگے سر پھرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور میرے مصطفیٰ کریم نے کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی، کبھی بھی نہیں پڑھی، نہ جانے یہ لوگ کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ اب آئیے، سر کو بھی ڈھانپنا ہے۔ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، دل کو لگے تو سنبھال لینا، بری لگے تو برداشت کر لینا، اچھی لگے تو سنبھال لینا، بری لگے تو برداشت کر لینا، حقیقت حقیقت ہوا کرتی ہے۔ کیا ہم عام روٹین میں، کچہری میں، تھانے میں، یا کسی اپنے عزیزوں کی محفل میں جائیں، یہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر جاؤ گے؟ نہیں، بولے نہیں آپ، حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ شادی کی کوئی محفل ہو، کیا پلاسٹک کی ٹوپی رکھ کر آپ جائیں گے وہاں؟ مسجد کی نہیں جاؤ گے؟ کیوں بھائی؟ معیوب ہے۔ لباس تو ہم نے 3-4 ہزار کا پہن لیا، تو اب سر پہ یہ پلاسٹک کی ٹوپی رکھیں، ہمیں شرم آتی ہے۔ عزیز کیا کہیں گے، یار تجھے کوئی کپڑا نہ ملا، معیوب ہے۔ ارے حضرت انسان، تو خدا کا بندہ نہیں رہا، تو اپنے نفس کا بندہ ہے۔ اپنی نمائش کو تو نے دیکھا
کہ عزیزوں کی محفل میں جاؤں تو یہ ٹوپی جو ہے یہ معیوب لگے گی، لوگ انگلی کسیں گے، اشارے کریں گے یہ کیسا معیوب آدمی ہے کہ جس نے سوچا ہی نہیں۔ ارے یار تو اپنی محفل میں جو لباس پہن کر جانے سے کتراتا ہے وہ لباس خدا کی بارگاہ میں پہن کر جرت کیسے کر لی تو نے؟ اتنا کمزور خدا کو کر دیا، کچھ خدا کا خوف اور حیا نہ رہا۔ ثواب کمانے والے نے تو ٹوپیاں رکھ دیں، اس کو اس کی نیت کا ثواب ہوگا۔ کیا مسجد نبوی میں یہ ٹوپیاں تھیں؟ کیوں؟ ارے یارو، جو اپنی محفل میں لباس پہن کر جاؤ تو معیوب سمجھو جس لباس کو، اپنے اندر وہ لباس اچھا نہ جانو، وہ کپڑا اچھا نہ جانو، اور وہ خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اتنا ہی کمزور ہے یہ خدا کی بارگاہ؟ سجدہ کرنے کے لیے آیا ہے یا علماء اتارنے کے لیے؟ کچھ لینے کے لیے آیا ہے یا مذاق کرنے کے لیے؟ تو اس لیے میرے نظریے کے مطابق فتاوا ہیں ہو جاتی ہے، فتاوا ہیں ہو جاتی ہے، فتوا اور ہوتا ہے، تقوی اور ہوتا ہے۔ ہم تقوی والوں کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، تو میرے دوستو ہو جاتی ہے اپنی جگہ پر، لیکن بندے کا جو رشتہ ہے خدا سے وہ تو ظاہر لباس سے ہی ہوتا ہے۔ اب آئیے دوسری طرف تھوڑا سا آگے، یہ پینٹ اور شرٹ جو ہے یہ کس کی ایجاد کردہ ہے؟ بولیے، یہود و نصارہ کی۔ ایسے ہی کیوں اس نے یہ ایجاد کیا؟ اس کی بیک گراؤنڈ کو کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ فتویٰ ہے نماز ہو جائے گی، لیکن میں کہتا ہوں معراج کب بنے گی؟ میرا جو موضوع ہے نماز، معراج کب بنے گی؟ یہود و نصارہ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہے انسان کو ننگا کرنا۔ انسان کو، وہ تو ننگے ہیں، انہوں نے کہا اس فیشن میں مسلمان کو برباد کرو۔ جب یہ اتنا تنگ لباس پہنیں گے، مرد تو مرد رہے العیاذ باللہ، اب تو عورتوں مردوں سے بھی آگے بڑھ گئیں، عورتیں مردوں سے بھی آگے بڑھ گئیں۔ ایسا تنگ لباس پہنا جا رہا ہے کہ جسم کا ہر حصہ، بولیے، نظر آ رہا ہے۔ کس کو دکھا رہے ہو؟ گھر میں بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، ماں بھی ہے، کس کو دکھا رہے ہو یہ اعضاء؟ ایمانی غیرت کو زندہ کرو، ایمانی غیرت کو زندہ کرو۔ جس ذریعے سے تمہیں قرب خدا ملنا تھا وہ ذریعہ تم لوگوں نے چھوڑ دیا، اور جو ذریعہ یہود و نصارہ نے دیا کہ ان کو ننگا کرو وہ اپنا لیا، پھر کہتے ہو کہ ہم پر کرم نہیں ہوتا۔ تو جو لباس شریف آدمی پہنے تو معیوب لگتا ہے، اب تو یہ کہتے ہیں جی ہوتا ہی نہیں۔ بھائی ہو یا نہ ہو، میں کہتا ہوں مسجد میں کم از کم خدا کی بارگاہ میں آنے کا تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ ایک سوٹ تو 300-400 روپے کا بنتا ہے، بولیے تو صحیح، 300-400 کا ریشم گلی بھری پڑی ہوئی ہے لباسوں سے، وہاں جائیے 300-400 روپے کا خرچہ کیجئے، ایک سوٹ کم از کم شریعت کے مطابق سلوا لیجئے اپنے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق، اور اس سے نماز پڑھ لیا کرو، جب مسجد میں آؤ بدلا لیا کرو۔ اللہ توفیق بخشے، کہہ دیجئے آمین۔ اب ہم مسجد میں آئے تو کیا انداز ہے، یہ بازو یہاں تک رکھے ہوئے ہیں، مکروہ تنزیہی ہے ایسے نماز پڑھنی۔ کیا مکروہ تنزیہی ہے یہ کونی کو ننگا کر کے نماز یا چھوٹا لباس نہ؟ بعض تو اب فیشنیبل ہیں، ادھر توحید کے ٹھیکیدار ہیں، ادھر ان کی نماز دیکھو تو جناب بازو ایسے ٹنگے ہوئے آ کر کھڑے ہیں جیسے اللہ کو احسان کر رہے ہیں۔ بات دین کے ٹھیکیداروں، کیا مذاق کر رکھا ہے ہم لوگوں نے شریعت کے ساتھ، کیا طریقہ اپنا رکھا ہے۔ لباس میرے مصطفیٰ کی شریعت مطہرہ کے مطابق کرو، پھر مسجد میں آؤ۔ تو شلوار کہاں ہونی چاہیے؟ ٹخنوں کے اوپر، پنڈلی سے نیچے، بولیے، پنڈلی سے نیچے اور ٹخنوں کے اوپر۔ اب درمیانے پنڈلی میں توجہ ہے، یہ درمیانے پنڈلی جو ہے یہاں شلوار رکھو تو بندہ معیوب نہیں لگتا؟
کہ پتہ نہیں یہ پانی لگانے کے لیے جا رہا ہے یا گندا نالا صاف کرنے کے لیے جا رہا ہے. ٹخنے کو ننگا کرنے کا حکم ہے، پنڈلی سے نیچے ٹخنے کے اوپر. اور ہمارا حال کیا ہے؟ جلدی سے آئے بس ایسے شلوار کو سمیٹا اوپر، یہ پہلے ہی چھوٹی رکھ لیتا. ایسے شلوار کو اکٹھا کر کے ٹخنے کو ننگا کرنے کے لیے شلوار کو اکٹھا کرنا یہ بھی مکروہ ہے. بعض لوگ ایسے جو نوجوان ہیں ہمارے، وہ پینٹ کو نیچے سے اوپر کی طرف سکیڑ رہے ہوتے ہیں، یہ پہلے ہی چھوٹی خرید لیتا. تو جس بات میں اسراف آتا ہے اس کو شریعت پسند نہیں کرتی. یہی چیزیں ہیں ہمارے زوال کی. لباس کو ہم نے درست کر لیا، اب بٹنوں کو دیکھنا ہے. یہ جو ہڈی ہے نا گلے کے نیچے والی ہڈی، یہ ننگی نظر نہیں آنی چاہیے. ستر بے شک ناف اور گھٹنے تک ہے، لیکن ادب جو ہے، نماز کو معراج بنانے کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے جو بتا رہا کہ یہ ہڈی جو ہے، یہ ہمارا حال کیا ہے؟ گریبان کھلا ہوا ہے. اللہ اکبر. کبھی تھانے دار کے سامنے وہ 15-20 ہزار کا جو ملازم ہے حکومت کا، اس کے سامنے بھی گریبان کھلو کر گئے ہو کبھی؟ کیوں؟ وہ جھڑک دے کر اپنے دفتر سے باہر نکال دیتا ہے. تجھے میری بارگاہ میں آنے کا ادب بھی نہیں، تجھے ہمارے قانون کا پتہ ہی نہیں. اور خدا کو تھانے دار جتنا ہی سمجھ لو، اس کی بارگاہ میں آؤ تو خدا را کچھ تو خیال کرو، کچھ تو اپنے لباس پر، اپنی حالت پر خیال کرو. اس کی بارگاہ میں جھکنے کا کچھ تو طریقہ اپناؤ. آج نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ آج نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ موت تیرے سر پر منڈلا رہی ہے، اسرائیل تیرے سر پر انتظار میں کھڑا ہے، کب حکم آ جائے، کب تیری گھنٹی کو مروڑ دے. اب نماز کے لیے ہم نے کھڑے ہونا ہے تو کیا طریقہ ہے؟ خدا کی قسم، ان پیاروں کا جب ذکر پڑھتا ہوں، ان کی نمازوں کے حالات، تو دل خون کے آنسو روتا ہے، رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے. خدا را یہ تیری مہربانی ہے جو قبول کر لے، وگرنہ ہمیں تو سجدہ کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، ہمیں تو تیری بارگاہ میں جھکنے کا انداز بھی نہیں آتا. ہم نے تو اپنی مرضی کو جھکنے میں بھی داخل کر لیا. سیدھے قبلہ کی طرف کھڑے ہو جاؤ. دونوں ہاتھوں کو میں نے پہلے بھی جمعۃ المبارک میں ایک مرتبہ عرض کیا تھا، آج تفصیل سے سن لو. انگلیاں ایسے بھی بند نہیں کرنی، ایسے بھی نہیں کھولنی، ایسے بھی نہیں کرنا. اس انداز میں یہاں تک لو تک انگوٹھوں کو لگاؤ. نیت کر لو دل میں، قبلہ کی طرف یہ ہتھیلیاں ہوں، دونوں پاؤں قبلہ کی طرف ہوں، 4 انگشت کا فاصلہ درمیان میں ہو. کتنی انگلیوں کا؟ 4 انگلیوں کا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاؤں کھول کر کھلے ہو، یہ بھی حدیث میں، ہاں ہے حدیث میں، حدیث کا میں منکر نہیں ہوں. ایک ہوتا ہے ناسخ، ایک ہوتا ہے منسوخ. ایک کیا ہوتا ہے؟ ناسخ. ایک ہوتا ہے منسوخ. تو اس کی تفصیل میں جاؤں تو ٹائم زیادہ لگے گا، بس یہی بتا دیتا ہوں. پہلے حکم ہوتا ہے، بعد میں منع کر دیا جاتا ہے. پہلے حکم تھا، بعد میں منع کر دیا. پہلے حکم تھا پاؤں کو کھول کر کھڑے ہو. اس کی وجہ جو منافق تھے وہ اپنے چڈوں کے درمیان جو تھے بت لے کر آ جایا کرتے تھے، اور میں کھولو پاؤں، وہ گر جاتے تھے. تو جب دیکھا کہ اب سیدھے ہو گئے ہیں تو فرمایا اب یہ عادت چھوڑ دو. اب یہ عادت، آخری ایام کی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ فقہ حنفی ہے. آخری ایام کا جو طریقہ نماز ہے وہ کیا ہے؟ بولیے نا، وہ فقہ حنفی ہے. فقہ حنفی وہ طریقہ ہے جو طریقہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے یہ کرو، وہ بند کر دو. اب پاؤں کو ہم نے 4 انگلیوں کا درمیان میں فاصلہ رکھنا، دونوں پاؤں کو سیدھا کھڑا ہونا ہے. اور جب سرکار دو عالم صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا مسجد میں آتے تھے نماز کے لیے تو چہرے پر زردی چھا جاتی تھی، کانپ رہے ہوتے تھے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر زردی چھا جاتی تھی، اور مصلی پر کھڑے ہوتے تھے تو کپ کپی بھی آ جایا کرتی تھی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا حالت کیوں ایسے ہو جاتی ہے؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں؟
تمہیں پتہ نہیں ہم کس کی بارگاہ میں آ رہے ہیں؟ جو ساری کائنات کا قادر ہے، وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو رہے ہو۔ جب ہمارے آقا کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ بات نکلتی نکلتی دور چلے جائے گی، بہت سارا مواد ذہن میں آ رہا ہے، لیکن اختصار سے طریقہ سمجھ لو یارو، یہ طریقہ آ گیا تو سب کچھ آ گیا۔ ہم نے ہاتھ باندھے تو کیا کہا؟ 2 رکعت نماز فجر، 2 رکعت نماز سنت کہہ لو یا فرض کہہ لو، وقت نماز فجر، اتر قبلہ شریف۔ اچھی اور معیاری ریکارڈنگ کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں۔ شانی بابا ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر 92، الفلاح مارکیٹ، پرانی سبز منڈی، آرب والا۔